السلام علیکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس سخاوت القرآن، درس نمبر 144۔ آج کا درس سورہ مبارکہ انفال کے آغاز سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ مبارکہ انفال میں غنائم کا ذکر ہے کہ غنائم کس کے لیے ہے؟ قل الانفال للہ۔ یہ جو سورہ مبارکہ انفال ہے، اس کو انفال اسی لیے کہتے ہیں، یسألونک عن الانفال، پوچھتے ہیں میرے حبیب آپ سے یہ امت والے کہ غنیمت کیا ہے؟ غنیمت کے مالوں کو انفال کہتے ہیں۔ جنگ میں جو مال مسلمانوں کے ہاتھ لگتا، ان اموال کو انفال کہا جاتا۔ پہلی مرتبہ جو مال غنیمت حاصل ہوا وہ جنگ بدر کی فتح کے بعد۔ عربی میں تو فتح ہوتی ہے، اردو میں فتح۔ اس سورہ مبارکہ میں جو 8واں سورہ ہے اور شان نزول کے اعتبار سے ایک 8 اور لگا دیں، 88۔ یہ 2 ہجری دوسرے سال ہجرت کے نازل ہوا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو سورہ انفال اور سورہ توبہ کی تلاوت کرے گا وہ نفاق سے محفوظ رہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مولا کائنات کے دوستوں میں شمار ہو۔ مولا کائنات کے دوستوں کے ہمراہ قیامت میں وہ دسترخوان سے طعام تناول کرے گا۔ جب لوگ حساب و کتاب کے پروسیس میں کھڑے ہوں گے تو ان 2 صورتوں کو پڑھنے والا علی کے چاہنے والوں کے ساتھ جنت کی نعمتوں سے فیضیاب ہو رہا۔ کوئی مہم درپیش ہو تو 15 مرتبہ اس سورہ مبارکہ انفال کی تلاوت کی جائے۔ ہر مہینے میں جو انفال کی تلاوت کرے گا وہ مولا علی علیہ السلام کا مطیع شمار ہوگا۔ 7 مرتبہ انفال کو پڑھے گا، حاجت پوری ہوگی، ظالم کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد وہ بندہ محفوظ رہے گا جو انفال کو 7 مرتبہ پڑھ لے۔ ابی ابن کعب نے حضور سے روایت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، جو انفال کی تلاوت کرے گا میں نبی قیامت کے دن اس کا شفیع بن جاؤں گا اور اس کے بارے میں گواہی دوں گا۔ دنیا میں جتنے بھی منافق مرد ہوں گے اور عورتیں، ان کی تعداد سے 10 گنا زیادہ اس بندے کے گناہ معاف ہو جائیں۔
جو انفال کی تلاوت کرے گا، 10 گنا درجات بلند ہو جائیں گے۔ جب تک وہ زندہ رہے گا حاملین عرش اس کے لیے دعائیں خیر کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جو سورہ انفال کی تلاوت کرے گا اسے بہشت اور حور نصیب ہوگی اور پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ باقر العلوم علیہ السلام نے فرمایا سورہ انفال میں وہ بات موجود ہے جس سے مخالفین کی ناک کٹتی ہے۔ جو انفال پڑھے گا اور تہجد کا عادی ہوگا تو وہ صاحب برکت ہوگا اور دشمن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ آئیے سورہ مبارکہ ہے انفال کی 10 آیتوں کی تفسیر پڑھیں۔ پہلی آیت میں یہی ذکر ہے۔ اے میرے حبیب آپ سے یہ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں تو فرما دیجئے انفال اللہ کے لیے ہے والرسول اور رسول کے لیے ہے۔ واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو واصلحوا ذات بینکم آپس میں اصلاح رکھو صلح رکھو لڑائی جھگڑا فساد نہ کرو۔ اطاعت اللہ اور رسول بھی کرو اگر مومن ہو۔ اگلی آیت میں عجیب میسج ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل دہل جائیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کی جائے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ پر رب پر توکل کرنے والے کون ہیں یہ لوگ؟ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اولئک هم المؤمنین اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرت ورزق کریم۔ پھر فرمایا کہ یہ جو غنائم کا مسئلہ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو اللہ نے گھروں سے نکال دیا تھا۔ ایک گروہ تو کہہ رہا تھا کہ ہم مارے جائیں گے، موت کو یوں سمجھ رہے تھے کہ یہ آئی کہ یہ آئی۔ ایک گروہ جو تھا وہ لڑنا چاہ رہا تھا، اور تم نے استغاثہ کیا مسلمانوں میدان بدر میں یا اللہ ہماری مدد کر۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں نے 1000 فرشتہ بھیجا۔ وہ کم پڑ رہا تھا تو پھر 3000 بھیجے، پھر 5000 بھیجے۔ تمہارے لیے بشارت بنا دی، اطمینان قلب کا سبب بنا دیا اور اپنی طرف سے نصرت کو نازل کر۔ اس کے بعد اگلے درس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ظاہر ہے کل تو درس نہیں ہوگا، یہ درس ہوگا بدھ کو انشاءاللہ 145۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ مسلمان ریلیکس ہونے لگے، اللہ نے بارش بھیج دی کہ جاگ بھی جائیں اور پانی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے، پاک صاف بھی ہو جائے الہ آخر۔ اللہ فرمائے دعا گو ہوں نام بنام سب کے لیے، نام نہ لوں تو ناراض نہیں ہونا، سب کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ جتنے بھی میرے بھائی بہن یہ درس سن دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ سب کی حاجتوں کو پورا کر دے، بیماریاں ختم کر دے، بے برکتی اڑا دے، رزق و مال و اہل و عیال کی برکت سے آپ کو مالا مال کر دے، میرے اور آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو جائے، کسی کمینے کا خدا آپ کو کبھی محتاج نہ کرے، حج و زیارات نصیب ہوں، بے اولادوں کو اولاد ملے، اور جو حاجتیں ہیں آپ کی پوری ہوں، اور انشاءاللہ باقی ماندہ زندگی میں اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، جمعہ جماعات کی سعادت نصیب کرے، محافل و مجالس شروع ہو جائیں، کرونا دفع دور ہو جائے، اخلاقی بیماریوں سے بھی جسمانی بیماریوں کی طرح نجات مل جائے۔ جن مریضوں کو شفا مل گئی ہے شکر خدا کرتے ہیں، مزید دعا کریں گے، جنہیں نہیں ملی انہیں پھر دعا کرتے ہیں کہ مل جائے۔ گھبرائیے نہیں، سب کے لیے دعا گو ہے، اور بڑے اچھے اچھے نتائج
मिल रहे हैं। ज़ीशान जो हमारे मातमी हैं मदीना सईदा वाले, माशाल्लाह वो ठीक हो गए हैं तकरीबन काफ़ी हद। इस तरह बहुत सारे लोगों को कोरोना से शिफा मिल रही है। कुछ लोगों ने नाम लेने से मना किया है, तो मैं नहीं चाहता हूँ उनके नाम लूँ, और बार बार नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। कोई खुशामद दरामद न समझे। हमारे भाई बहन भी तो फौरन फतवा लगा देते हैं, अल्लाह इनको हिदायत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अनफाल, आपसे मेरे हबीब ये पूछते हैं अनफाल के बारे में, यानी अमवाल गनीमत के बारे में। नफल, नफल इजाफी, नफल वो होते हैं जो सुन्नत होते हैं, यानी वो इजाफी हैं वाजिब से, ये इजाफी है आपके माल से। कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल, फरमा दीजिए मेरे हबीब सारे माल जंगे बद्र के और दीगर जंगों के, जाहिर है हर जंग पे ये अप्लाई होगा जो हुजूर के गज़वात हैं, सरियात हैं। हमारे दोस्त हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद तिलमीज़ हसनैन रिजवी दाम इज़्ज़ुह व मुद्दज़िल्लुह ने एक किताब भी अभी तरतीब दी है, गज़वात व सरियात, सराया, गज़वात व सराया, हुजूर के ज़माने के गज़वात व सराया के बारे में। जितने सरिये और जितने गज़वे हैं उन्होंने लिख दिए। अल्लाह उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, उन्हें लंबी उम्र दे, सेहत व सलामती। और एक हमारे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना अलहाज अली हैदर आबदी किताब लिख रहे हैं, वो भी जल्दी आएगी इंशाअल्लाह, तरबियत कौम पर, कि कौम की तरबियत, कौम में क्या क्या खराबियां हैं, कैसे कैसे वो ख़त्म की जाए। अल्लाह उनकी तौफ़ीक़ात में भी इजाफ़ा। फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम, बस अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो। हमारे यहाँ तो आजकल कसम खा ली है हमारी कम्युनिटी ने, कुरान कहता है फ़अस्लिहू व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम, यहाँ व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम। खुदा शाहिद है कि हमारे लोग यूं समझ रहे हैं कि जैसे हुक्म है कि व अफसिदू, नऊज़ुबिल्लाह, नकल कुफ्र, कुफ्र नबाशत, ज़ात बैनिकुम, आपस में फसाद करो, फितना करो, र्यूमर्स फैलाओ। हमारे लोग तो वो काम कर रहे हैं। अल्लाह हिदायत फरमाए। वातिउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मोमिन, और अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो अगर मोमिन हो। माशाअल्लाह आप हजरात ख़वातीन बड़ी मेहरबानी फरमा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप अप्रिसिएशन के जो है पैगाम है माशाअल्लाह दिए जा रहे हैं। अल्लाह सलामत रखिए। इन्नमल मोमिनूना इख़्वा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, वो फ़अस्लिहू वहाँ पर, वअस्लिहू यहाँ पर। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूब, बेशक मोमिन वो है कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र हो, वजलत क़ुलूब, उनके दिल खौफ से दहल जाएं, डर जाएं। ला तौजल, न डर, ईजल, डर। वजलत, वजल
خوف کو۔ اللہ کا ذکر آیا آپ کا دل دہل گیا۔ مثلا کسی مولانا نے کہا اللہ عز و جل نے فرمایا ہے میں بے نماز سے قیامت کے دن ملاقات نہیں کروں گا، وجلت قلوبہم، مومن وہ ہیں جن کے دل ڈر جائے۔ اللہ نے کہا ہے جو ایک دوسرے کی غیبت کرے گا، جس کی غیبت کی جائے گی، حضور سے کہلوایا اس کے اعمال اسے، جو غیبت کرے گا اس کے اعمال اسے دے دیے جائیں گے جس کی غیبت کی جائے گی، دل ڈر جائے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ یہ درس قرآن سخاوت القرآن جو آن لائن ورچوئل آپ کی خدمات عالیہ میں 2014 سے جاری ہے، آج وہ اپنے 144ویں مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، پہلے وہ سن لیجیے آج، پھر آگے میں بڑھتا ہوں۔ ہمارے والد صاحب قبلہ جب کسی کو سزا دیتے، مجھے بھی یہ سزا مل چکی ہے، تو فرماتے کھڑے ہو کر دھوپ میں ایک سپارہ قرآن کا پڑھو۔ تو ہم پھر شرارتیں نہیں کرتے تھے کہ سپارہ قرآن کا پڑھنا پڑے، لا الہ۔ آج ہماری قوم کا بھی یہی حال ہے، صبح شام کالیں ماشاءاللہ بقول ہمارے پنجابی بھائی بہنوں کے ٹھوکے جا رہے ہیں۔ کال آتی ہے، میں کال کو آن کرتا ہوں کہ وہ قرآن کے 2 لفظ سن لیں، فوراً کال بند کرتے۔ غیبت پہ کال بند نہیں کریں گے، تہمت پہ نہیں، حسد پہ نہیں، بری باتوں پہ نہیں، ریومر پھیلانے پہ نہیں، اللہ کا کلام سن ہی نہیں سکتے، فوراً بند کر دیتے۔ اللہ ہدایت کرے اس قوم کو۔ اللہ کے نیک بندو، اگر آپ نے اپنے کام سے بھی کال کر رہی ہے اور بندہ قرآن پڑھا رہا ہے تو آن رکھو، سنو قرآن، اسی سے شفا ملے گی، اسی سے رزق ملے گا، اسی سے بیماریاں دور ہوں گی۔ قرآن سے بھاگ رہے ہیں، علماء سے بھاگ رہے ہیں، مراکز سے بھاگ رہے ہیں، تبھی تو اللہ نے پکڑ میں لے لیا کہ تمہیں جب رغبت ہی نہیں میرے گھروں سے، تمہیں رغبت ہی نہیں میرے گھر سے، تم دل سے قرآن پڑھتے ہی نہیں ہو، تو لیجئے میں تمہیں محروم کر دیتا ہوں۔ نہ بیت اللہ میں آؤ، مجھے ضرورت نہیں، نہ میری مسجدوں میں آؤ، آنا بھی ہے تو ایسے آؤ ہیولا بن کے اور ڈرامہ بن کے آؤ۔ ہم جب بچے تھے، ہم چھوٹے سے زمیندار ہیں، اب تو خیر زمینیں رہی نہیں اللہ شذب ندر، تو اس وقت ہم جانوروں کو یہ ماسک پہناتے تھے۔ گائے کے بچے کو پہنا دیا، گھوڑی کے بچے کو پہنا دیا کہ وہ بلا وقت بے وقت دودھ نہ پیے۔ آج ہم سب کو ماسک چڑھ گئے، کاش ہم اس جوف دہن سے کھاتے وقت، بولتے وقت، ہنستے وقت، مذاق کرتے وقت تقوی کا ماسک رکھتے، تو آج ماسک پہنا کر ہمیں ایک ڈرامہ نہ بنایا جاتا، ہماری شناختی نہیں ہو رہی۔ اللہ کی پناہ۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہیں جن کے سامنے ذکر ہو اللہ کا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ آواز آئی۔ ابراہیم علیہ السلام بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے کہ عبد خدا ایک مرتبہ میرے کریم رب کا نام پھر لے لیا۔ پھر آواز آئی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، کیا دے گا؟ آدھا ریوڑ دوں گا، پہلے کہا، پھر کہا دوبارہ لے، کیا دے گا؟ آدھا ریوڑ اور دے دوں گا، ریوڑ ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ میرے کریم کا نام
رب کا نام پھر لے، اب کیا دے گا؟ کہا اب تیری خدمت کروں گا عمر بھر۔ یہ عشق تھا ذکر الہی سے، آپ بھاگ رہے ہیں ذکر الہی سے، آپ سے قرآن سنا نہیں جا رہا، آپ سے دعائیں سنی نہیں جا رہی، آپ کی گاڑیوں میں کورونا وائرس کے باوجود گانوں کے کیسٹ پڑے ہیں، گانوں کی سی ڈیز پڑی ہیں، اب تو خیر کیسٹ ختم ہو گئے، سی ڈیز پڑی ہیں یا گانے لگے ہوئے ہیں، آپ کے گھروں کے اندر قرآن کے دروس کی بجائے فلمیں لگی ہیں۔ میرے بھائی بہنوں، وہ عشق پیدا کرو اللہ کے ساتھ جو ابراہیم کو تھا، ایسے نہیں خلیل اللہ کہا۔ اس وقت اس عبد خدا نے کہا ابراہیم، نہ مجھے تیرے ریوڑ کی ضرورت ہے نہ خدمت کی، میں تو جبریل ہوں۔ گویا یہ ٹیسٹ کرنے آیا تھا کہ جو خلیل کا دعوے دار ہے، دل سے اللہ کو چاہتا بھی ہے، یقیناً چاہتا ہے۔ ہمارے لیے ایک بات سمجھانی تھی، نعوذ باللہ یہ نہ سمجھیے، ہمارے لیے سمجھانا تھا اس حد تک عشق رکھو اللہ عز و جل کے ساتھ۔ آپ قرآن کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں میرا اونٹ گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا۔ قرآن سے دوستی رکھیے، قرآن سے محبت رکھیے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب مومنوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا۔ آپ کے سامنے آیتوں کی تلاوت کریں تو آپ مارنے کی تیاریاں کرتے ہیں۔ جتنی میری مخالفت درس قرآن سے ہوئی، اتنی مخالفت تو میری سپاہ صحابہ نے نہیں کی۔ جب میں نے درس قرآن شروع کیا تو سب سے زیادہ میری مخالفت ہوئی، لوگ مجھے امریکہ میں مارنے آئے، قتل کرنے آئے۔ اندازہ لگائیے، وہ الگ بات ہے کر نہیں سکے، جب تک زندہ ہے تو کوئی قتل کر نہیں سکتا، جب آ جانی ہے تو کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے اللہ نے اپنے ہاتھ میں موت و حیات کا نظام رکھا ہے، رزق کا بھی۔ تو میرے بھائی بہنوں، خدا رہا قرآن سے کوئی رغبت شروع کرو، قرآن سے فرار اختیار کر رہے ہو۔ میرے جتنے دوست تھے، آدھے دوست میرے ضائع ہو گئے، خدا کی ذات گواہ ہے، قرآن کی وجہ سے کہ میں درس قرآن کیوں کہتا ہوں۔ آج میں درس قرآن چھوڑ دوں، وہ سارے دوست میرے واپس آ جائیں گے جو زندہ ہیں، جو اللہ کے پاس ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے نیک نیتی سے مجھے چھوڑا تھا، بیچاروں نے، نیت ان کی نیک تھی، اللہ ان کو جنت میں جگہ تھا۔ وعلی ربہم یتوکلون، مومن کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ آپ امیروں پہ توکل نہ رکھیے، یہ امیر بڑے بے وفا ہوتے ہیں، وفادار غریب بھی کوئی نہیں۔ کورونا نے بتا دیا ہے امیر غریب سارے ہی بے وفا ہیں۔ میں تو اب جو قربتاً اللہ خدمت کر رہا ہوں، یہ نیت رکھ کے کرتا ہوں کہ یا اللہ تھینک لیس جاب کر رہا ہوں تیرے لیے، ان بھائی بہنوں کی خدمت کر رہا ہوں جو صبح شام برا بھلا کہیں گے، قبول فرمانا۔ توقعات اب توقع ہی اٹھ گئی غالب۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ کون ہے مومن؟ مومنوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے گئے رزق میں سے انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ ہم فن خان مومن بنے ہوئے ہیں، نہ نماز پڑھنی، نہ زکوٰۃ دینی، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ خمس، نہ غریب پروری، مومن ہے۔ ایک صاحب بیچارے، اللہ ان کو ہدایت فرمائے، کسی گروپ میں میں تھا، جس زمانے میں میں بھی گروپوں میں رہتا تھا اور بے وقوفی کر کے لکھتا بھی تھا، ایسا ایسا بندہ عقل مند بنتا ہے۔ تو میرے ایک محترم مہربان صبح شام مجھ پہ تنقید کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ ایک غریب سیدزادی ہے،
$100 دے دیجیے. اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں. 4 سال میں ان کو $100 کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، اور ان 4 سالوں میں 400 مرتبہ برا بھلا کہہ چکے ہوں گے. ایسی قوموں میں کیا بندہ تبلیغ کرے؟ اور اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر داد دیجیے. الحمدللہ اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ قریبی بھی چھوڑتے جا رہے ہیں. جس سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ درس دیکھ رہے ہیں، درس کے ٹائم پہ میں واک کرتا ہوں. آپ مجلس سن رہے ہیں، مجلس کے ٹائم پہ میں ڈرامے دیکھتا ہوں ایکسٹرا. یہ جواب مل رہے ہیں قریبیوں کے. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے حقیقی مومن. کتنی نشانیاں آ گئی؟ نمبر 1، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. نمبر 3، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. نمبر 5، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. نمبر 4 ہو گئے. یہ 4 نشانیاں ہیں. 4 یہاں پر 4 ہے، بلکہ 5 ہی ہو گئی. ظاہر ہے یقیمون الصلاۃ اور ومما رزقناہم ينفقون 5. اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم. آپ مجھے کہیں نہ کہیں علامہ فہامہ آیت اللہ ڈاکٹر حجت الاسلام والمسلمین ثقت الاسلام والدین والمومنین جناب قبلہ، جناب کعبہ، جناب ملک صاحب، جناب عالم صاحب. میرے بھائی بہنوں، مجھے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ میری تلقین میں تو پڑھنا ہے مولوی صاحب نے. نصیب ہو گئی قبر تو یا سخاوت حسین اسمع افہم یا سخاوت حسین ابن عطاء اللہ. سن اور سمجھ ہے سخاوت حسین ابن عطاء اللہ. مجھے تو کوئی سخاوت حسین کہے، مجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا. نہ کہو مجھے کچھ بھی. میرے بھائی بہنوں، کیا فائدہ ان ٹائٹلز کا؟ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. میری نجات میری انویسٹمنٹ سے ہونی ہے، آپ کے پکارنے سے نہیں ہونی. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہے اللہ کے پاس. اللہ کے پاس بندہ حجت الاسلام ہو، اللہ کے پاس بندہ متقی ہو، زاہد ہو، پرہیزگار ہو، قائم ہو، صائم ہو، صابر ہو، حلیم ہو، شریف ہو، غیور ہو، مومن ہو، مسلم ہو. بندوں کا کیا ہے؟ آج زندہ باد کہیں گے، کل مردہ باد. ومغفرت و رزق کریم، اللہ کے پاس مغفرت بھی ہے، اللہ کے پاس رزق کریم بھی ہے، جو رزق آپ کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق ان فریق من المؤمنین لکارہون. یہ غنیمت کا مسئلہ بھی ایسے ہی میرے حبیب کہ جیسے آپ کو اللہ نے نکالا آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور حالانکہ ایک فریق مومنوں کا لکارہون کراہت کر رہا تھا. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، آسان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وهو شر لکم. اللہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. سبحان اللہ. یجادلونک فی الحق، وہ تو ناپسند کر رہے تھے. جنگ بدر میں جب نکلے وہ پسند کر رہے تھے، ناخوش تھا. لکارہون
युजादिलूनक फिल हक़, वो हक के जाहिर होने के बाद भी तुमसे झगड़ रहे थे मेरे हबीब। अल्लाह अकबर, वो झगड़ ही रहे थे, क्यों हमें मरवा दिया, क्यों मरवाने ले जा रहे हो। बादमा तबय्यना, हक वाज़े भी हो गया। कन्नमा युसाकून अलल मौत, ऐसे समझ रहे थे बेचारे गोया भी मौत के मुंह में धकेले जा रहे हैं। सियाकत ड्राइविंग, वो हम यंजुरून, और वो देख रहे हैं कि वो जा रहे हैं मौत के मुंह में, ये समझ रहे थे। वैज़ याइदुकुमुल्लाहु इहदा ताइफतैन, और उस वक्त को भी याद दिलाइए जब अल्लाह वादा फरमा रहा था इहदा ताइफतैन, दो में से एक गिरोह के साथ, अन्ना लकुम फतवद्दूना अन्ना गैर ज़ाति शौकत तकूनु लकुम। खुदा वादा फरमा रहा था दो जमातों में से एक के साथ, एक तुम्हारे लिए ज़रूरी है, और तुम ये चाहते थे कि कमज़ोर जमात तुम्हारे हाथ लगे। तवद्दूना अन्ना गैर ज़ाति शौकत, जो शौकत वाली नहीं। हमारे मौलाना भी थे, मौलाना शौकत हुसैन संदरालवी, शौकत, शान और शौकत वाली। आप तो चाह रहे थे कि आपको मनंजा मन ढीली ढाली मिल जाए, गैर ज़ाति शौकत, शौकत वाली नहीं मांग रहे थे। तवद्दूना तकूनु लकुम व युरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक़्क़ बिकलिमात, अल्लाह चाहता था अपने कलिमात के जरिए हक को बाला कर दे, यक्ता दाबिर काफिरीन, और काफिरों की जड़ें काट दे। ये अल्लाह की ख्वाहिश, लियुहिक्कल हक़्क़ व युब्तिलल बातिल, ताकि हक हक हो जाए, बातिल बातिल हो जाए, बातिल मिलियमेट हो जाए, हक का बोलबाला हो जाए। वलो करहल मुजरिमून, अगरचे मुजरिम तो कराहत करते थे, अभी आज भी करते हैं। इस तस्तगीसून रब्बकुम, उस वक्त को भी याद कराओ मेरे अभी जब आप मुसलमान इस्तिगासा कर रहे थे, हाय मर गए, या अल्लाह बचा ले। फस्तजाब लकुम, अल्लाह ने तुम्हारे इस्तिगासे को सुन लिया, जवाब दिया, और क्या कहा, अन्नी मुमिद्दुकुम, मैं तुम्हें बचा लूंगा, खींच लूंगा। मदद का माना खींचना, या अली मदद, या अली हमें खींच ले, हम मुसीबतों में फंस गए हैं, हमें खींच ले। मुद्दा, मदद, इदगाम जब खत्म होता है तो मदद बनता है। मद्दा ये मुतबाब है अबवाब सर्फ में। अब जिन बेचारों ने अबवाब सर्फ नहीं पढ़ी, वो या अली मदद के बारे में हमसे उलझ रहे हैं। अन्नी मुबितुकुम, मैं खुदा तुम्हें खींच लूंगा, निकाल लूंगा। बेअल्फ मिनल मलाइकत, 1000 फरिश्ते के जरिए, मुर्दफीन, जो जुड़ के आएंगे, जुड़ के रदीफ में, लगातार, डार के डार, बीच में कोई फासला नहीं होगा, एक आ जा रहा है एक कल नहीं, 1000 के 1000 यूं आएंगे जैसे वो मुर्दफिन डार चलते हैं परिंदों के। वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा, अल्लाह ने इसको नहीं करार दिया इस मदद को मगर बुशरा, मदद बुशरा है, बशारत है। वले तत्मइन्न बिही कुलूबुकुम, और इसलिए भी अल्लाह ने तुम्हारी मदद की फरिश्तों के जरिए कि तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाएं कि तुम अकेले नहीं हो, 313 नहीं हो, 1000 आ गए, 1000 कम पड़े 3000 आ गए, वो भी कम पड़े 5000 आ गए। अभी इंशाल्लाह बहस होगी आगे। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद काफिरों की तरफ से नहीं आती, रिश्तेदारों की तरफ से, खूनी रिश्तों से मदद न मांगो, अल्लाह की तरफ से। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, ताकीक अल्लाह अजीज है, हकीम है। एक वाकया सुन लीजिए और बस दर्स तमाम हो गया। एक हमारे दोस्त थे, आजकल तो वो न मालूम कहाँ हैं बेचारे। हमारे पास माशाअल्लाह जो हमारे भाई हैं वो इतने एफिशिएंट हैं कि मौलाना ये सब के लिए टेलीफोन एक्सचेंज है। मौलाना किसी की खैरियत न पूछे तो भाइयों ने तो पूछनी नहीं। एक डॉक्टर साहब थे कराची के, डॉक्टर लियाकत हयात खान, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और बहुत बड़े ऑफिसर थे एक ज़माने में। उनको हज़रत अली अलैहिस्सलाम ख्वाब में मिले, वो माजूर हो गए थे। इशारा कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, है तो वो बरक़ात इसमें आज़म का मौजू, अभी थोड़ी देर में 8 बजे आता हूँ। उनको हज़रत अली अलैहिस्सलाम ख्वाब में मिले। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा, जब उन्होंने तवस्सुल किया होगा, अहले सुन्नत थे हमारे भाई, वो
کہنے لگے میں نے توسل کیا، حضرت علی مجھے خواب میں ملے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا علاج المہدی سینٹر کے، یوں ہی لفظ کہے انہوں نے، المہدی سینٹر کے ڈاکٹر کے پاس ہے. یہ الفاظ ان کو امام علی علیہ السلام نے بقول ان کے، حقیقت حال اللہ کو معلوم ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب کو خیال سمجھا، میں ذرا اور طبیعت کا بھی تھا، مجھے عجیب عجیب وسوسے آنے لگے. 3 مرتبہ جب انہوں نے کہا تو یہ لفظ کہا اردو میں کہ تو ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتا، وہ تیرا انتظار کر رہا ہے. اتفاق سے اس دن میں نے پانی دم کیا تھا، یہ جو میں رات میں دم کرتا ہوں تو کبھی کبھی کرتا ہوں، اب تو خیر چھوڑ بھی دیا ہے یہ کام تقریباً. پانی میں نے دم کیا ہوا تھا، اور ایسے جو چوکڑی ہوتی ہے یہ، جیسے یہ ایسی چوکڑی رکھ کے میں المہدی سینٹر میں بیٹھا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک معذور بیچارہ سہارے کے ساتھ پتہ نہیں پکڑ پکڑ کے، اور وہ جو واکر ہوتا ہے اس سے، وہ ایک عجیب حالت میں آیا، اور اس نے کہا جی میں نے ڈاکٹر صاحب کو ملنا ہے جو المہدی کے ڈاکٹر صاحب ہیں. میں نے کہا میں ہوں، فرمائیے حکم کیجیے. انہوں نے کہا کہ میں پڑھتا رہتا ہوں آپ کے کالم فلاں، ٹی وی پہ دیکھتا ہوں. مجھے حضرت علی علیہ السلام، خیر پہلے نہیں بتایا، یہ بعد میں بتایا. پہلے تو اس نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا کہ میں آیا ہوں، سنا ہے آپ کے پاس کوئی میرا علاج ہے، میں معذور ہوں. میں نے وہ پانی دے دیا، وہ لے گئے. اس پہ میں نے ناد علی بھی پڑھی تھی. جو لوگ میری مخالفت کرتے ہیں ناد علی کی وجہ سے، وہ اور بھی کریں، میں اور زیادہ پڑھوں گا انشاءاللہ. مجھے ناد علی سے بڑی برکتیں ملی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. میں ناد علی پہ کتاب بھی لکھوں گا انشاءاللہ. ہاں البتہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناد علی کوئی کسی معصوم نے فرمائی ہے یا اللہ نے کوئی حکم دیا ہے، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں. ناد علی مجھے پسند ہے، ناد علی، بس ناد علی مجھے پسند ہے. تو وہ میں نے دے دیا. ناد علی میں پڑھتا ہوں، ویسے بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ. وہ لے گئے اور وہ ٹھیک ہو گئے. جب ٹھیک ہو گئے تو درس قرآن میں گواہوں کے سامنے انہوں نے یہ قصہ بیان کیا. اب باقی کا حصہ انشاءاللہ 8 بجے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آج نام لے کے کسی کی دعا نہیں ہو سکی، معذرت چاہتا ہوں، ناراض بھی نہیں ہونا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ و ناصر.